ہم خلیفہ اول کہتے ہیں، خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہر نیکی کا کام کے اندر بڑھ چڑھ کر اس طرح سب سے پہلا قدم ان کا ہوتا تھا، پہلا سیٹ اپ یہی اٹھایا کرتے تھے، کوئی ان کے قریب ان کی زندگی میں نہیں پہنچ سکا تھا، تو ان کا بیت المال سے وظیفہ کتنا تھا، ہمارے حکمرانوں کی، ہمارے افسر شاہی کی کہ کتنی تنخواہیں، اور ان کا کیا تھا۔ ان کی اہلیت کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ان کا جی چاہا کہ ہم کو میٹھا کھائیں، تو گھر والی نے تھوڑا تھوڑا بچا کے روزانہ کا جو بیت المال سے وظیفہ آتا تھا، یہ جو کھانے کی خوراک آتی تھی اس میں سے بچا کے رکھتے، ایک دن یہ میٹھی چیز پکا لی، تو جب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے وہ چیز آئی تو آپ نے پوچھا یہی کہاں سے آ گیا؟ میں کہا یہ روزانہ کے جو وہ آتا تھا خرچہ اس سے ہم نے بچا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں روزانہ بیت المال سے اتنا زیادہ لے رہا ہوں۔ اللہ، یہ لوگ تھے تو فوراً وہ چیز پکی پکائی بھی بیت المال کو واپس کر دی، اور پھر یہ کیا کہ آئندہ کے لیے اتنی مقدار کم کر دی گئی جتنی وہ روز بچا لیا کرتی تھیں۔ یہ تھے ہمارے حکمران، اور عوام کا کتنا فکر کیا کرتے تھے، اور فوت ہونے کے موقع پر جب ان کے سامنے یعنی کہ موت کے آثار یا کسی موقع پر انہوں نے وصیت کی کہ بھئی میرے کفن کے اندر نئے کپڑے مت لگانا، تو حضرت عائشہ کا غالباً بیان ہے، انہوں نے کہا نئے کپڑے کا میسر ہے وہ کفن ہم وہی دیتے ہیں، فرمایا کہ نہیں، نیا کپڑا زندوں کے لیے ہے، مجھے پرانے کپڑے کے اندر کفن دے دینا بس میرے لیے وہی کافی۔ اصل میں تو انسان کے اپنے اعمال ہیں وہی ساتھ جاتے ہیں، یہ پروٹوکول تو کے ساتھ جاتا ہی نہیں ہے، تو ہمیں بھی یہ چیزیں اپنانی چاہیے۔ یہ چیزیں اپنانے کے لیے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت قریب ایسا ہوگا کہ تمہارا سردار سب سے بڑا خطرناک، ارذلہم، سب سے گندا انسان تمہارا سردار ہوگا، تمہارا لیڈر ہوگا، بلکہ لکا ابن لکا لکھا ہے کہ گندے کا بیٹا گندا، کمینے کا بیٹا کمینہ ہوگا۔ اگر یہ چیزیں، ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھیں گے، امانت داری نہیں رکھیں گے اور عوام کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر یہی مزاج بن جائیں گے۔